شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا اقبال، اور آج ہم پڑھیں گے بچوں جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب اول، جس کا عنوان ہے نور انوار، اور اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 1.1 جو کہ حمد ہے۔ بچوں آج کا جو ہمارے حاصل تعلم ہے وہ ہے کہ نظم کے اشعار کے حوالوں کے ساتھ تشریح کرنا، یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم کے اشعار کے حوالوں کے ساتھ تشریح کر سکیں گے، اور یہ حاصل تعلم آپ کو ملے گا لکھنا کی صلاحیت میں۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم آج کے حاصل تعلم کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ سچائی اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جی بچوں، آج ہم نے کیا ایک نئی بات سیکھی کہ جو شخص مسلسل سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی اچھی بات کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے آج کے ہمارے تمہیدی سوال کون سے ہیں۔ بچوں آپ نے بتانا ہے کہ کسی شعر کی تفصیل یا وضاحت بیان کرنا کیا کہلاتا ہے، تشریح میں حوالہ جات کون کون سے شامل کیے جا سکتے ہیں، اور نظم حمد کے اشعار کی تشریح میں بطور حوالہ جات ہم کیا شامل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں یہ جو سوالات ہیں آپ کی جماعت ہفتم کی کتاب میں سے لیے گئے ہیں۔ آپ کو جماعت ہفتم کے پہلے سبق یعنی حمد میں ہی آپ کو حوالوں کے ساتھ تشریح کرنے کی مکمل وضاحت دی گئی ہے، اور یہ اسی وضاحت میں سے سوالات لیے گئے ہیں۔ معلم اس سے مختلف بھی سوالات لے سکتے ہیں، یہ سوالات بھی بچوں سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ بچوں کی ذہنی صلاحیت کا اندازہ ہو سکے کہ کیا آیا جو پچھلی جماعت میں بچوں نے سبق پڑھا تھا وہ انہیں یاد بھی ہے یا اس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں بچوں اور ان سوالات کے جوابات دیں۔ شاباش بچوں، آپ نے تو بہت ٹھیک جواب دیے ہیں، اور آپ کے سوالات کے جوابات سننے کے بعد معلم کی طرف سے آپ کو شاباش ضرور ملی ہوگی، اس بات کا مجھے یقین ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہم آج کیا سیکھنے والے ہیں؟ ہم آج سیکھنے والے بچوں حوالوں کے ساتھ اشعار کی تشریح لکھنے کا طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ ہماری جو حمد ہے جو ہم نے ابھی گزشتہ روز ہی ختم کی ہے، اس کا پہلا شعر ہے رفتیں تیرے لیے سب عظمتیں تیرے لیے، خالق حرف و بیاں سب مدتیں تیرے لیے۔ کل کے سبق میں نے آپ کو اس شعر کا مفہوم، اس شعر کے الفاظ اور معنی تفصیل سے بتا بھی دیے تھے۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گی اس شعر کی تشریح کرنے کا طریقہ۔ تو بچوں پچھلی جماعت میں آپ نے جو شعر کی تشریح کرنے کا طریقہ سیکھا تھا وہ شروع ہی تشریح سے ہو رہا تھا، لیکن ہم اس جماعت میں ایک نئی چیز کو شامل کریں گے، یعنی حوالہ شعر۔ حوالہ شعر میں آپ دو نکات شامل کریں گے، نظم کا عنوان یعنی حمد، اور شاعر کا نام ڈاکٹر محمد امین۔ یہ دو چیزیں ہم نئی اس جماعت میں شامل کریں گے، اور اس کے بعد ہم تشریح لکھیں گے، شعر کی ہم لکھنا شروع کریں گے۔ اس شعر میں شاعر کیا ہمیں بیان کر رہے ہیں؟ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان اور بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اے رب کریم، کل جہان کی برتری اور عروج فقط تیری ذات کو ہی حاصل ہے، تیرے سوا نہ تو کوئی بلند و برتر ہے اور نہ ہی کوئی تیرے مقام کو چھو سکتا ہے۔ تو ہی اول و آخر، اعلیٰ و عرفہ ہے۔ زبان اور اس کے بیان کے علم کو تخلیق کرنے والے عظیم و برتر رب تعالیٰ، ستائش اور تعریف کے قابل فقط تیری ہی ذات ہے۔ تجھ سا کمال و ہنر نہ کسی کے پاس تھا اور نہ کسی اور کو مل سکتا ہے۔ بچوں کل آپ کو اس شعر کا مفہوم، اس شعر کے الفاظ معنی بھی بتائے گئے تھے، آج تفصیل سے اس کی وضاحت بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اشعار کی تشریح میں حوالوں کو شامل کرنا ہے، تو ہماری نظم کے پہلے شعر میں جو ہم حوالے شامل کر سکتے ہیں وہ تو قرآن کی 2 آیات ہیں اور ایک شعر ہے جو میں نے اس سلائیڈ میں آپ کو لکھ کر دے دیا ہے، اور اسی طرح کہ آپ بھی آیات، احادیث، اقوال اور اشعار اپنی تشریح میں شامل کر سکتے ہیں۔ پہلا حوالہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور وہی بلند عظمت والا ہے، یہ قرآن کی آیت ہم نے لی ہے بطور حوالہ۔ دوسری ہے بے شک عزت بس اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، سب جاننے والا ہے۔ یہ آیت بھی قرآن سے لی گئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ شعر بھی بطور حوالہ شامل کر سکتے ہیں۔
ہر بلندی تیرے آگے پست ہے، ہر بلندی تیرے آگے پست ہے، تیرے آگے جھکائے ہے سر آسماں۔ یہ بھی آپ شعر بطور حوالہ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی شعر کی تشریح یعنی نظم حمد کے پہلے شعر کی تشریح میں آپ یہ حوالہ جات شامل کر سکتے ہیں، اور جو تشریح آپ کو بتائی گئی ہے وہ آپ لکھیں گے۔ اسی نظم کا دوسرا شعر ہے، زندگی تیرے لیے اور بندگی تیرے لیے، الفتیں تیرے لیے، سب چاہتیں تیرے لیے۔ بچوں اس شعر کی جو مکمل تشریح ہے وہ آپ کو لکھ کر یہاں پر دی گئی ہے، یعنی اس میں پہلے حوالہ شعر ہے، تشریح میں جو ہے ایک قرآن کی آیت کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شعر بطور حوالہ شامل کیا گیا ہے تاکہ آپ کو تشریح لکھنے کا طریقہ بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ اور یہ ڈسکرپشن میں دی گئی ہے ورک شیٹ، آپ اس کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تشریح لکھنے کا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جی بچوں، یہاں پر ہمارے سبق کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے، یعنی آپ کو افعالوں کے ساتھ تشریح لکھنے کا طریقہ بڑا تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ سرگرمی پر مشتمل ہے۔ بچے جوڑوں کی صورت میں بیٹھ کر حمد کے اشعار کی تشریح ایک دوسرے کو سنائیں اور تشریح کے دوران حوالہ جات کا استعمال بھی کریں۔ آپ نے جو ہم نے گزشتہ روز آپ کو لیکچر بھی پڑھایا تھا اور آپ کے معلم نے بھی آپ کو مکمل وضاحت دی ہے جماعت میں، نظم حمد کے حوالے سے اس کے معنی اور مفہوم بھی بتائے گئے ہیں آپ کو۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج تشریح کے دوران دوبارہ اسی حمد کو پڑھنا ہے، جوڑوں کی صورت میں بیٹھنا ہے اور اپنے ساتھی کو اشعار کی تشریح آپ نے سنانی ہے، اور تشریح کے دوران جو جو حوالہ جات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، اشعار آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ آپ نے اپنے ساتھی کو سناتے جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے معلم یا معلمہ کی رہنمائی بھی لینی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ آئے۔ جہاں پر آپ کو مشکل پیش آئے گی آپ نے اپنے معلم سے بات کرنی ہے، اپنی معلمہ سے بات کرنی ہے کہ آپ کی یہاں پر رہنمائی کیجیے۔ بچے یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں۔ شاباش، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اشعار کی وضاحت کی ہے، ان کی تشریح کی ہے اور حوالہ جات بھی اس میں شامل کیے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے آخری حصے کی طرف جو کہ مشقی سوالات پر مشتمل ہے۔ ہمارا جو کام ہے جو آپ نے گھر جا کر کرنا ہے وہ ہے مشق کا سوال ہے، نظم حمد کی مشق ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ بچوں آپ کو 2 اشعار کی تشریح ہم نے کرا دی ہے، باقی پوری نظم کی جو تشریح ہے وہ آپ نے جماعت میں کی ہے معلم کی رہنمائی کے ساتھ۔ اب اس اشعار کی جو تشریح ہے وہ کیا کریں گے، آپ گھر جا کر کاپی پر لکھیں گے، اس میں حوالہ جات بھی شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک گھر کا ایک اور کام بھی ہے کہ آپ نے اپنے پسندیدہ حمد میں جو بھی آپ کو شعر پسند آ رہا ہے اس کی تشریح صرف شعر نمبر 2 کو نکال کے، کیونکہ اس کی تشریح آپ کو ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، اس شعر کی تشریح نہ کریں بلکہ اس کے علاوہ باقی اشعار میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے، جو آپ کا پسندیدہ شعر ہے، اس کی تشریح حوالہ جات کے ساتھ کاپی پر لکھ کر آنی ہے۔ ایک تو آپ نے مشق کا وہ سوال کرنا ہے، ایک یہ سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ دی جا رہی ہے۔ یہ جو اشعار ہے یہ درسی کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی اور نظم سے لیے گئے ہیں۔ آپ نے ان اشعار کی تشریح بھی حوالوں کے ساتھ کرنی ہے۔ اس سلسلے میں آپ معلم کی بھی رہنمائی لے سکتے ہیں، اپنے والدین کی بھی رہنمائی لے سکتے ہیں کہ آپ کو اس سلسلے میں یعنی اس شعر کی تشریح کرنے میں حوالہ جات بتائے جا سکے۔ اور بچوں ہمارے سبق کی ورک شیٹ، حل شدہ ورک شیٹ اور لیسن پلان جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں اپنے آج کے سبق کو ختم کروں گی۔ مجھے امید ہے اشعار کی تشریح حوالوں کے ساتھ کرنا آپ کے لیے آج کے سبق کے بعد بہت آسان ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حمد کی تشریح میں آپ کن کن چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ حمد کی تشریح میں آپ اقوال شامل کر سکتے ہیں، آپ احادیث شامل کر سکتے ہیں، اشعار شامل کر سکتے ہیں۔ اشعار بھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ آپ کس طرح کے اشعار جو ہے حمد کی تشریح میں شامل کریں گے۔ قرآن کی آیات آپ شامل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی تشریح جو ہے با اثر ہو، آپ کے استاد محترم کو پسند آئے، ان کی طرف سے آپ کو شاباش ملے۔ یہاں پر بچوں ہم اپنے سبق کو ختم کریں گے، کل دوبارہ ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔